اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سن لو، اگر گناہ گار بھی ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی، وہ یہ تسبیح ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہوا ہو اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے محمد سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے محمد سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کرتے ہیں اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے محمد سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین اور بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے محمد سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھڑائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے محمد سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے محمد سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بستہ کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا، آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے محمد سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑھی جائے وہ پہاڑ لرز اٹھے، اور زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑھی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرز جاتی ہے۔ اے محمد سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے محمد سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے محمد سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم الاعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ اے محمد سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، راستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کا دل چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس تسبیح کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم، ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، گانے، ناچ، ظلم اور فاسق و فجور سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے
انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسی فاسق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے جن میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چاچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپسی نہ پلٹے، کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا، میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح، حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھکا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے رہے کہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں ہرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا، اب نوبت یہاں تک آ گئی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، محمد سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والا یہ وہی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے۔ جنت تک لے جانے والی وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم، بحوالہ حدیث جامع الترمذی حدیث نمبر 3477۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو درود پاک آتا ہو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الحی القیوم کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہیں تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑوں کو چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صبر اور حسین عطا فرمائے، ہمیں